اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 348 میں مینا کے اعمال و مناسک بیان کیے جائیں گے۔ مینا کے اعمال و مناسک واجبات جو ہیں ان کو اس درس میں ذکر کرنا مقصود ہے۔ کچھ تو عربی گرامر اور ادبی تحلیلیں پیش کی جائیں گی، مینا کے اعمال کا اجمالی بیان، متعلقہ مسائل، روایات اور احادیث عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی ذکر ہوگی۔ حج کے واجبات میں سے چوتھا عمل اعمال مینا ہے قربانی کے دن۔ جب انسان مشعر سے مینا کی طرف کوچ کرتا ہے اور مینا پہنچتا ہے تو کچھ واجب اعمال ہیں وہاں پر انجام دینے ہوتے ہیں۔ ایک تو جمرہ عقبہ کو پتھر مارنے ہیں، پھر قربانی کرنا ہے، پھر سر کو مونڈنا ہے، حلق کرنا۔ یہاں تک شہید ثانی نے کچھ ادبی تحلیل پیش کی ہے، تو ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ مناسک منسک کی جمع ہے، اور لغت عرب میں منسک محل نسک یعنی محل عبادت کو کہتے ہیں، تو یہ جگہ کا نام ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے۔ مجازن عبادت کو منسک کہتے ہیں، اصل میں تو نام ہے جگہ کا، محل کا، لیکن جو اس جگہ پہ عمل ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، اس کو بھی منسک کہہ دیتے ہیں، یہ مجاز ہے۔ اگر شہید اول منسک کی بجائے نسک کہتے تو یہ حقیقت ہوتا، مجاز نہ ہوتا، یعنی لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتا۔ مجاز یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے کسی قرینہ کی وجہ سے، کسی علاقہ کی بدولت غیر حقیقی معنی میں استعمال کریں، کوئی مناسبت بھی موجود ہو۔ القول فی مناسک مینا جمع منسک واصلہ موضع النسک وهو العبادۃ ثم اطلق اسم المحل علی الحال۔ مینا کے مناسک اور اعمال کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مناسک منسک کی جمع ہے، اصلہ اس کی اصل یعنی لغت عرب کے لحاظ سے اور علم صرف کے لحاظ سے یہ اس میں مکان ہے، منسک اس میں مکان ہے، موضع النسک یعنی جہاں پر عبادت انجام دی جاتی ہے، محل عبادت کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ الْعِبَادَةُ نسک عبادت کے معنی میں ہے۔ ثم اطلق اسم المحل علی الحال، پھر محل کا جو جگہ کا نام ہے وہ حال کے اوپر استعمال ہوتا ہے مجازن۔ یہ جو قرائن ہوتے ہیں اور علاقات ہوتے ہیں، جواہر البلاغہ، مختصر المعانی، مطول وغیرہ میں پاس ہوئی ہے کہ لفظ کو حقیقی معنی سے نکال کر مجازی معنی میں جو استعمال کرتے ہیں تو کبھی اس کا علاقہ حال و محل ہوتا ہے، یعنی محل والا نام حال کو دے دیتے ہیں، جو کسی جگہ پہ کام ہوتا ہے اس کام کو وہ نام دے دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَوْ عَبَّرَ بِالنُّسُكِ كَانَ هُوَ الْحَقِيقَةَ، اگر وہ اعمال مینا کو نسک سے تعبیر کرتے تو یہ حقیقت ہوتا، چونکہ عبادات مراد ہے، حقیقت ہوتا یعنی استعمال حقیقی ہوتا، مجازی نہ ہوتا۔ وَمِنَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالْقَصْرِ اسم مذکر منصرف قالہ الجوہری وجوز غیرہ تعنیثہ۔ خود لفظ مینا کیا ہے، شہید ثانی فرماتے ہیں میم کی کسرہ اور زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، والقصر اور آگے آخر میں اس کی الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ نہیں ہے۔ مینا مینا اس طرح نہیں پڑھنا، وہ ماد والی حالت نہیں پیش کرنی۔ لغت عرب کے مشہور ماہر الجوہری اپنی کتاب صحاح اللغہ میں فرماتے ہیں مینا اسم مذکر، اسم مذکر ہے، منصرف ہے، وجوز غیرہ تعنیثہ، جبکہ
دوسرے جوہری کے علاوہ جو ماہرین لغت عرب ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں اس کو مؤنث قرار دیں. الف جو مقصورہ ہے تو یہ تانیث کی علامت ہو، اس کی طرف ضمیر مؤنث کی لوٹ سکے اور اس کی صفت بھی مؤنث لائی جا سکے. اس میں مذکر منصرف اسم کی ایک لحاظ سے لغت عرب میں علم نحو میں دو قسمیں کرتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف. اس میں منصرف وہ ہوتا ہے جس پر جار اور تنوین داخل ہوتی ہے، جبکہ غیر منصرف پر جار اور تنوین داخل نہیں ہوتی. جوہری کے علاوہ جو ماہرین لغت عرب ہیں تو مختلف علوم ہے لغت عرب میں، علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم ڈکشنری ہے، اور ایک علم بلاغت فصاحت و بلاغت ہے. تو اگر ہم حقیقت و مجاز کو دیکھیں تو یہ تو علم فصاحت و بلاغت میں ہوتا ہے، جو کہ مختصر المانی، جواہر البلاغہ یا مطول وغیرہ اس کی کتابیں ہیں. نحو میں بہت ساری کتابیں، آج کل مغنی بڑی مشہور ہے، اور اس سے پہلے سیوطی، شرح ابن عقیل، کافیہ، شرح کافیہ، اس طرح کی بہت ساری کتابیں اس میں مشہور ہیں. سیبوئے سے چلتی ہے اور بڑے بڑے ماہرین اس میں گزرے. علم صرف میں بھی کافی کتابیں مشہور ہیں، کچھ تو حساب میں بھی داخل ہیں. آج کل اس میں صرف سادہ، صرف میر، صرف بہائی پہلے ہوتی تھی. علم لغت میں یعنی کہ ڈکشنری کا جو علم ہے اس میں خلیل فراہیدی کی کتاب العین اور لسان العرب افریقی کی ہے، اور اسی طرح مختلف کتابیں ہیں. جمہرۃ اللغہ ابن درید بصری کی ہے، فیومی کی مصباح منیر بھی بہت مشہور ہے. وَسُمِّيَ بِهِ الْمَكَانُ الْمَخْصُوصُ لِقَوْلِ جِبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَنَّ عَلَى رَبِّكَ مَا شِئْتَ. مینا کا نام دیا گیا ہے المکان المخصوص، مخصوص جگہ کو جو مکہ کے قریب ہے. لقول جبرائیل، چونکہ حضرت جبرائیل فرشتے نے حضرت ابراہیم نبی کو وہاں پہ فرمایا تمنا علی ربک ما شئت، جو چاہتے ہیں اپنے رب سے تمنا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، پورا فرمایا، تو یہ تمنا، تو اس سے یہ مینا لفظ بنا. تو مکہ کے قریب جو جگہ ہے جسے مینا کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ میں باس ہے. ایک وجہ تو یہی ہے جو شہید ثانی نے بیان کی ہے کہ مینا اسی تمنا سے نکلا ہے، چونکہ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم خلیل کو کہا تھا کہ آپ جو بھی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. تو انہوں نے دعا کی اور وہ قبول ہوئی، تو یہ منا یا مینا کا لفظ بن گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ امنا سے مشتق ہے، یعنی بہت زیادہ خون بہانا. تو چونکہ 10ویں کے دن یہاں پر بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے جانوروں کی اور خون بہایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو مینا کا نام دیا گیا ہے. بہرحال یہ روایات اہل بیت سے منقول ہیں، ان میں یہ واجہ تسمیہ آتی ہیں. ایک تو معاویہ بن عمار کی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور دوسری امام رضا علیہ السلام سے روایت میں بھی ہے. یہاں تک اعمال بنا کا تعلق ہے تو فرمایا وَمَنَاسِكُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ وَهِيَ رَمْيُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ إِلَى مَكَّةَ وَهِيَ حَدُّهَا مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ ثُمَّ الذِّبْحُ ثُمَّ الْحَلْقُ مُرَتِّبًا كَمَا ذُكِرَ فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا آثِمَ وَأَجْزَى. عید قربان کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، جو کہ بہت عظیم عبادت کا دن ہے اور اس کے اعمال مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں ذکر ہیں، جو بندہ حج پہ موجود ہے تو اس کے مناسک واجبات 3 ہیں. یوم النحر قربانی کے دن کے مناسک مینا 3 ہیں. ان میں سے پہلا ہے رمی جمرہ العقبہ، جمرہ عقبہ کو سنگسار کرنا، کنکر مارنا، رامی جمرہ عقبہ کرنا. التی ہی اقرب الجمرات الثلاث الی مکہ، یہ جمرہ عقبہ
مکہ کی طرف قریب تر ہے۔ مینا کے اندر 3 جمرات ہیں، 3 ستون ہیں جن کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جمرہ اولا ہے، پھر درمیان میں جمرہ وسطیٰ ہے، اور مکہ کی سائڈ پہ آخر پہ وہ جمرہ عقبہ ہے۔ وَهِيَ حَدُّهَا مِن تِلْكَ الْجِهَةِ، یہ مکہ کی طرف سے حد ہے، آخری حد ہے مینا کی۔ پہلا عمل رامی جمرہ عقبہ ہے 10ویں کے دن، پھر ذبح کرنا ہے قربانی کو، پھر حلق کرنا ہے، سر کو مونڈنا ہے۔ مرتباً ان اعمال کو اسی ترتیب سے انجام دینا ہے جیسے ذکر ہو چکے ہیں۔ فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا آثِمَ وَأَجْزَىٰ، اگر جان بوجھ کر اس کے برعکس انجام دے، پہلے قربانی کر لے پھر رامی جمرہ عقبہ کرے، یا پہلے حلق کر لے پھر قربانی کرے پھر یہ رامی جمرات کرے تو گناہگار ہو جائے گا لیکن عمل صحیح ہوگا۔ یہ جو جمرات ثلاث ہیں آپس میں تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پہ ہیں، اور 10ویں کے دن فقط جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، بعد میں 11ویں 12ویں 13ویں کو تینوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ جو شہید ثانی نے روایت پیش کی ہے کہ جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا تمنا علی ربک ما شئت، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے علل الشرائع میں ابن سنان کی سند سے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی، لما سئل عن سبب تسمیت منا، جب منا کی واجہ تسمیہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام قال هناك لابراہیم علیہ السلام تمنا علی ربک ما شئت، تو اس وجہ سے اس کا نام منا پڑا ہے۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا جو چاہتے ہیں اپنے رب سے تمنا کریں۔ فتمن ان یجعل اللہ مکان ولدہ اسماعیل کبشا یامر بذبحہ فداء لہ فآتاہ اللہ مناہ، تو آپ تمنا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کے بدلے میں ایک مینڈے کو قرار دے کہ جس کے ذبح کرنے کا حکم دے فدیہ کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ علل الشرائع جلد 2 صفحہ 120 حدیث دوم ہے۔ علل الشرائع پہلے تو اردو زبان میں ترجمہ کے ساتھ کراچی سے کسا پبلیکیشن سے چھپتی تھی، اور اس میں متن موجود نہیں تھا عربی والا۔ اب 2 ضخیم جلدوں میں مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع ہوئی ہے سید محمد عدنان بخاری کی ترجمہ اور تحقیق سے۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 پہ باب نمبر 172 ہے مینا کی وجہ تسمیہ۔ تو اس میں ایک تو روایت معاویہ بن عمار جلیل القدر ثقہ راوی کی موجود ہے، اور دوسرا اسی امام رضا علیہ السلام کی روایت کو بھی نقل کیا گیا ہے، اور اس میں جو متن ہے وہ بھی بہتر ہے۔ فتمنى ابراہیم فی نفسہ ان یجعل اللہ مکان ابنہ اسماعیل کبشا یامرہ بذبحہ فداء لہ فاعطی مناہ۔ فتمنا، حضرت ابراہیم نے دل میں تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے اسماعیل کے بدلے میں کبش قرار دے، دمبا قرار دے، جس کو ذبح کرنے کا حکم دے فدیہ کے طور پر، تو ان کی اس تمنا کو پورا کیا گیا۔ ایک مختصر سی وضاحت یہ بھی ہو جائے کہ یہ علل و شرائع کتاب دیکھیں، اس میں نہ فقط شرائع اور احکام کی واجہ تسمیہ اور علت اور سبب بیان کیے گئے ہیں جس کو مقاصد شریعت کہتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں وسیع و عریض اس میں بحث ہے۔ انبیاء کے نام کیوں رکھے گئے، جگہوں کے نام کیوں رکھے گئے، بہت ہی یعنی وسیع اس کا موضوع ہے، اور اس پر ایک جنگوی محقق نے تحکیم اسناد پر کام کیا ہے، سید اسد شاہ صاحب نے۔ یہاں تک پہلے رامی جمرہ عقبہ کرنا ہے، پھر ذبح کرنا ہے، پھر حلق اور سر کو مونڈنا ہے ترتیب کے ساتھ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ تذکرۃ الفقہاء اور منتہی المطلب علامہ ہلی کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اور قربانی اور سر مونڈنے کے بارے میں بحث آ رہی ہے، جہاں تک رامی جمرہ عقبہ کے وجوب کا تعلق ہے تو روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔
صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے ہے خذ حصا الجمار ثم ات جمرہ قصوى التي عند العقبہ فرمها من قبل وجهها ولا ترمها من اعلاها وتقول والحصى في يدك اللهم هؤلاء حصاتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاد اللہ اکبر اللہم ادحر عنی الشیطان اللہم تصدیقا بکتابک وعلا سنت نبیک اللہم اجعلہ حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا ولیکن فیما بینک وبین الجمرہ قدر 10 عذر او 15 ذراعا فاذا اتیت رحلک ورجعت من الرمی فقل اللہم بک وثقت وعلیک توکلت فنعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر. فرمایا ویستحب ان ترمی الجمار علی طہر وسائل وشی باب 3 ابواب جمرہ عقبہ حدیث اول. پھر جمرہ کو مارنے والے پتھر لو اور جمرہ عقبہ کے پاس آؤ اور اس کو سامنے سے مارو، اس کو پیچھے سے نہیں مارنا، اور ہاتھ میں کنکریاں لیے ہوئے یہ دعا کرو اللہم ہؤلاء حصاتی فاحصہن لی وارفعہن فی عملی. پھر ہر کنکری مارنے کے ساتھ کہو اللہ اکبر اللہم ادحر عنی الشیطان اللہم تصدیقا بکتابک وعلی سنت نبیک اللہم اجعلہ حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. پھر جمرہ اور اپنے درمیان میں 10 ذراع یا 15 ذراع ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور جب کنکریاں مار کر واپس اپنے سامان کے پاس آؤ تو کہو اللہم بک وثقت وعلیک توکلت فنعم الرب ونعم المولا ونعم النصیر. اور مستحب ہے کہ طہارت کے ساتھ پاکی کی حالت میں رامی جمرات کرو.